अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और बहुत रोज़ बाद मैं आपके सामने अपना वीलॉग लेके आया हूं। बहुत कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब जब मैं आऊं तो वो बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट मौजू होना चाहिए कि जिस पर बात की जाए। अच्छा, जिस पर मैं बात कर रहा हूं उस पर कोई बात जो है वो नेशनल टेलीविजन पर नहीं हो रही, और फॉर नोन रीजंस और फॉर वैलिड रीजंस। वो ये कि इमरान खान साहब का कल एक ट्वीट आया है, जो कि उनके अकाउंट से किसी ने लिखा होगा। जाहिर बात है वो खुद तो ऑपरेट नहीं कर रहे। और अडियाला जेल में जो इमरान खान साहब जहाँ पे कैद हैं, उन्होंने जब अपनी फैमिली मेम्बर से जो गुफ्तगू की वो मंजर पर आई है, और वो जो ट्वीट के ज़रिए से। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो शख्स भी ये अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, क्या वो ये वही बात लिख रहा है मनोवन जो इमरान खान साहब कहते हैं, यानी ये कि 100% वही अल्फाज हैं, या कुछ एक तरह से इसके अंदर कुछ लोगों की अपनी कुछ ज़ाती ख्वाहिश भी है कि इमरान खान साहब के हवाले से उनके लिए मामलात को ख़राब किया जाए। ये बहुत गहरा सवाल है, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि होता ये है, आप अपनी आम जिंदगियों में भी देख लीजिए, मेरी और आपसे कोई गुफ्तगू हो और आप जाके किसी तीसरे आदमी को बताएं, 14 आदमी को बताएं, तो लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं। और शायद बताने वाले की नीयत में भी कुछ इस तरह की भी बात हो कि आपस में उनको लड़ाया जाए कि जिसकी बात कही जा रही है और जिसको सुनाई जा रही है। बहरहाल, तो इस हवाले से ये एक इब्हाम है कि क्या इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, यानी एक्स अकाउंट है, उस पर जो ट्वीट्स आती हैं या पोस्ट आती है, क्या वो 100% इमरान खान साहब के अल्फाज वैसे ही होते हैं, या इसके अंदर जो बताने वाला होता है वो कुछ अपनी भी साजिश कर रहा है। बहरहाल, लेकिन जाहिर बात है इमरान खान साहब के नाम से है, ऑफिशियली वेरीफाइड अकाउंट है वो, और उस पर ही उनकी फॉलोइंग है, और आज भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं कि जिनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है उस पर। उन्होंने एक्सप्लोसिव ट्वीट किया है। मैं इसको एक्सप्लोसिव लफ्ज़ कह रहा हूँ क्योंकि एक तो चले एक सियासी ट्वीट होता है, आप किसी पर भी मतलब जाहिर बात, अगर आपको लगता है कि कोई सियासी मुखालिफ आपका जो है वो आपके खिलाफ ज़्यादती कर रहा है, आपको आपके खिलाफ जो है वो लगा हुआ है, आपके पीछे लगा हुआ है, तो उस पर तो चले पाकिस्तान में कल्चर आए। लेकिन ये जो ट्वीट आया है, ये पाकिस्तान की एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है, और उस पर उनकी जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उसको, जाहिर बात है वो उसको कहेंगे कि उनकी डेलिब्रेशंस हैं, इस पर उनकी सोच है, उसके पीछे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा हो। लेकिन जो उनके मुखालफिन हैं वो इस ट्वीट को कह रहे हैं कि एक तरह से एंटी पाकिस्तान रेटरिक है ये, और ये जो बात इमरान खान साहब ने की है ये गालिबन पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। बहरहाल, हर किसी का अपना एक नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन मैं, क्योंकि जाहिर बात है, मैं आपको मालूम है कि जितने भी मैंने वीलॉग्स किए, मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ अच्छा, ये दावा हर सहाफ़ी करेगा अपने हवाले से कि हम जो हैं वो न्यूट्रल हैं, और हमारा जो रिपोर्ट का काम होता है, जो हम रिपोर्ट करते हैं उस पर एक तज्जिया आपके सामने करते हैं। बहरहाल, उस ट्वीट के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं कि जिस पर जो है बात इतनी नहीं की जा सकती, लेकिन जो कुछ बातें इमरान खान साहब ने की हैं उसको मैं जो उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट हुई है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मौजूद उन्होंने अपनाया अफगानिस्तान के हवाले से, और अफगान और कबायली अवाम के साथ, अफगानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर एक ही फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से एक शख्सियत का उन्होंने नाम लिया जो कि एक गैर सियासी शख्सियत, उनके हवाले से बात की गई, जब से एक गैर सियासी शख्सियत, ब्रैकेट में मैं कह रहा हूँ, आप समझ जाइए, कुछ चार्ज मिला है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं, ये उनका इल्ज़ाम है। अच्छा, और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जाए और मगरब के सामने अपने आप को निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियाँ दी गई, ये इमरान खान साहब का ट्वीट है। फिर मजहबी, इखलाकी और पनाह गुज़ीरों के आलमी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए, और अब ये कहकर कि दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। तो एक बिल्कुल एक तरह से ये वाज़ेह ऑपरेशन की, मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए इमरान खान साहब इसमें नज़र आ रहे हैं। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता, पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर हो गया है। वो कुछ सजेशन दे रहे हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान के कबायली इलाकों की आवाम, दूसरी अफगान हुकूमत,
اور تیسری افغانستان کی عوام. ان تین فریقین کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل نہیں ہو سکتا. خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف حکومت کو، ان کا الزام ہے پھر سے یہ، حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے. ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی، اور جب پولیس اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں لگے گی تو گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایسے ہی پالیسی ANP کی حکومت کے دور میں بھی اپنائی گئی تھی. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا، بہرحال تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے ساتھ جو معاملات اپنے حل کرنے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کریں. تو یہ ان کی ایک ٹویٹ ہے جو کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس پر جو ہے وہ ایک آپریشن اس وقت جو ہے قبائلی علاقوں میں جو ہے جاری ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، اور نو ڈاؤٹ آپ کے ملک میں دہشت گردی میں بہت اضافہ بھی ہوا ہے. تو یہ بہت ہی، جیسے میں نے کہا کہ ایکسپلوسو ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس کے اندر بہت سے معاملات ہیں. آپ جیسے میں نے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایک ملٹری آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے قبائلی علاقوں کے اندر، اور نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی میں بہت اضافہ بھی ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں کا. آپ ڈیٹا نکال لیجیے، اور شہادتیں ہماری افواج دے رہی ہے، خاص طور پہ ہندوستان سے جنگ کے بعد. ظاہر بات ہے ہندوستان اپنے پراکسیز کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے. اچھا، اب افغان ریفیوجیز پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال پہلے ایک پالیسی بنائی گئی کہ جو افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر انلیگلی سیٹل ہیں، یعنی یہ کہ ان کے پاس کوئی پروف آف ریزیڈنس نہیں ہے، POR نہیں ہے، تو ان کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے، جو کہ ایک ریاست کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شہری کو جو کہ پاکستان کا، جو کسی بھی ملک کا نہیں ہے، کسی اور ملک کا ہے اور آپ کے ملک پر ایک عرصے سے یہاں پہ قیام پذیر ہے، ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے ان کو کہ آپ جو ہے اپنے ملک واپس جا کے رہنا شروع کر دیں، جو کہ ایک معقول بات ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب سوویٹس نے یہاں پہ انویژن کی تھی افغانستان کے اندر 78-79 کے اندر، تو بہت سے افغان ریفیوجیز پاکستان آ گئے تھے، اور ان ریفیوجیز کے آنے کے بعد بہت سے جو افغان ریفیوجیز تھے انہوں نے یہاں پہ شادیاں بھی کی. ایک ظاہر بات ہے منگل ہوا، سوسائٹی میں رہے، بچے پیدا ہوئے، حصہ بنے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے، یہ لوگ کہتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی قوم بری نہیں ہوتی چاہے وہ کہیں کی بھی ہو، تو ہم صرف ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل فیبرک ڈسٹرائے ہوا، کہ آپ کی ظاہر بات ہے اکانومی ویسی فریجائل تھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مزید جب افغانی یہاں پہ آ کے رہنا، افغان جب یہاں پہ آ کے انہوں نے رہنا شروع کیا، تو فریجائل اکانومی کو تھوڑا سا پاکستان نے ان کو سسٹین کیا. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ڈرگز اور اس طرح کے کلاشنکوف کا کلچر یہاں پہ آیا. بہرحال تو یہ پوری ایک تاریخ ہے یہ. اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمیشہ الزام لگایا گیا عمران خان پہ کہ یہ پرو طالبان ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے اگر وہ ملٹری ایکشن یا فوجی ایکشن کے خلاف بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ طالبان کی حمایت کرتے ہیں. یہ ان پر ایک الزام ان کے سیاسی مخالفین لگاتے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے اس کے اندر بہت سی کھلی ہوئی باتیں بھی ہیں اور مبہم بات بھی ہے. دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر کوئی بھی ایک زیرک سیاستدان اتنا اوپنلی بات نہیں کرتا. یہ اگر بات ہوتی ہے تو بیہائنڈ ڈورز ہوتی ہے. اب وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں قید میں ہی بند ہوں، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو اپنی قید جو بھگت رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، اور جو ان کو اور بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، اس حوالے سے جو ان پر قید ہے 2-2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں فرسٹریشن بھی ہے. لیکن فرسٹریشن کا مطلب یہ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہیں تھوڑی سی وہ بات کر جائیں کہ جو غالباً لگتا یہ ہے کہ اپیرنٹلی وہ ملک کے مفاد کے خلاف جا سکتی ہے، آپ کا سیاسی مخالف اس کو یوز کر سکتا ہے. انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے بھی بات کی، اور انہوں نے افواج پاکستان کی شہادتوں کو بھی تذکرہ کیا، انہوں نے پولیس کی شہادتوں کو بھی تذکرہ کیا. بالکل یہ اس ٹویٹ کے اندر موجود ہے. لیکن ایک طرح سے ایک نیریٹو یہ بن گیا ہے کہ اس وقت افغانستان مسئلے کی وجہ ہے، اور وہاں سے دہشت گرد جو ہے پینیٹریٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور افغانستان کی حکومت کوئی واضح اس کے حوالے سے پالیسیز نہیں بنا رہی ہے، ان کو روک نہیں رہی. کیونکہ یہ سوچا گیا تھا پاکستان کے اندر 2021 میں جب افغانستان کی جو وہاں پہ جب کابل رجیم کا فال ہوا اور یہ افغان طالبان نے وہاں پہ حکومت سنبھالی، تو اب یہ سوچا گیا تھا، یہ امید کی گئی تھی پاکستان کی ملٹری کی طرف سے بھی اور پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ یہ کنٹرول کریں گے TTP کو اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں گے. لیکن اب تک اپیرنٹلی پرائما فیشا the Afghans they have failed to stop TTP, and someone even have accused them of sponsoring them and
اور انکے ساتھ ان کی تعاون کی بھی بات کی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف جو TTP کر رہی ہے، جس کو دہشت گرد کرتے ہیں کہ افغانستان سے ان کی انفلٹریشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور پھر وہ جا کے ہماری افواج کے خلاف جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے، تو اس میں افغانستان کی حکومت باقاعدہ ملوث ہے. اس میں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے، آرمی چیف کے ساتھ قبائلی علاقے کے اندر موجود تھے، جو آپ ایکس قبائلی علاقہ ہے، اس کو بھی میں کلیئر کر دوں، ایکس قبائلی علاقہ جو ہے ایکس واٹر. انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کو اب یہ طے کرنا ہوگا، یا افغان حکومت کو یہ طے کرنا ہوگا، یا وہ ہمارے ساتھ ہیں یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. تو ایک بہت کلیئر پالیسی. اور پھر عمران خان صاحب کا یہ بیان آنا، یہ بہت ہی خطرناک ایکسپلوسو ٹویٹ ہے، جس پر ظاہر بات ہے مینسٹریم میڈیا پہ گفتگو نہیں ہوگی. ہم نے بھی آپ کے سامنے ان کی ٹویٹ کو پڑھا، اور جہاں مجھے لگا کہ یہ زیادتی وہ کر گئے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا انہوں نے اس طرح سے بات کی. لیکن انٹرسٹنگلی انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ جائیں وہاں پہ اور وہ قبائلی وہاں پہ افغان حکومت سے ملے. اب سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اینگل ہے، کہ صوبائی حکومت ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. پھر اس پہ دوسری رائے یہ ہے کیونکہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ خیبر پختونخوا ہوتا ہے، وہاں کے عوام ہوتے ہیں، پولیس افسر ہوتے ہیں، ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے the provincial government can take this decision to go and talk to the relevant people. But this is a very disputed matter. That being said, یہ بہت ایک گہرا مسئلہ بن گیا، اس پر بات چیت ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب سے یا ان کے وہ لوگ جو یہ اکاؤنٹ آپریٹ کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ یہ ہے کائنڈلی، اگر عمران خان صاحب یہ بات کہہ بھی رہے ہیں تو ملک کی مفاد کی خاطر یہ بات آگے نہیں پہنچائی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے مخالفین اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور ان پہ یہ الزام پہلے بھی لگتا رہا ہے کہ وہ TTP کے حامی ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ان کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے سپورٹرز نہیں، وہ ملک کی ہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ملٹری ایکشنز کی یا فوجی کارروائی کی اپنے ہی لوگوں پر، جو کہ اپنے لوگوں پہ نہیں ہو رہا، دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے، ہمیشہ اس کی جو ہے مخالفت کی ہے. بہرحال بنو جو ہے اور باجوڑ کے اندر پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اپنا شہادتیں دے رہی ہیں. انہوں نے جس طرح سے کمبیٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. بائی دا وے، بنو میں جو آپریشن اور اس کے حوالے سے سیکورٹی فورسز نے اپنا بلکہ یہ ڈان میں خبر چھپی تھی پچھلے جمعرات کو کہ وہاں پہ جو ایک سول افسر ہے اس نے یہ بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے بنو کے اندر اس لیے آپریشن شروع کیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو علاقہ ہے یہ ایک طرح سے ہاٹ بیڈ ہے دہشت گردوں کا، اور یہاں سے جو ہے وہ مزید مالاکنڈ کی طرف وہ ایک راستے نکلتے ہیں. یہ 7 کلومیٹر کا یہ آس پاس کا علاقہ بنتا ہے. خاص طور پہ یہ ڈاماڈولا کا جو علاقہ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ڈاماڈولا یہ وہی علاقہ ہے، کو یاد ہوگا 2006 کے اندر ایک مدرسے پر امریکی ڈرون اٹیک گرا تھا اور وہاں پہ بچے شہید ہو گئے تھے، اور ایک کہا یہ جاتا ہے کہ القاعدہ کے ایک بہت ہی سینئر لیڈر بھی وہاں پہ مارے گئے تھے. بہرحال ڈاماڈولا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں یہ ہاٹ بیڈ ہے، تو وہاں پہ یہ آپریشن شروع کیا. اور اس جو ڈان میں خبر چھپی ہے، یہ سارا آپریشن جو ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کی بات جو ہے کہ اس میں لوگوں کو بھی ملا کے بات کی جائے، اور افغانستان کی حکومت، افغان اور پاکستان کے لوگ، سیکورٹی آفیشلس یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور ڈان کی اس رپورٹ کے مطابق 3000 فیملیز جو ہیں 10 دن کے اندر اپنے گھروں کو واپس بھی آ چکی ہیں. تو ان کی ہی مرضی سے آپریشن کیا جا رہا ہے، ان کی ہی مرضی سے جو ہے ٹارگیٹڈ جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور سینیٹائز کرنے کے بعد مزید جو لوگ ڈسپلیس ہو گئے ان فیملیز کو واپس لایا جائے گا. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے ورژن میں رکھوں. بہرحال یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک ایکسپلوسو ٹویٹ. ایک اور ایکسپلوسو ٹویٹ جو ہے تھوڑا سا نسبتاً کم ہے وہ، لیکن وہ ایک سیاسی دھارے میں ہے، وہ یہ ہے، اور بہت انٹرسٹنگ اس کی سٹوری ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں. وہ بھی اٹیلا جیل میں جو انہوں نے گفتگو کی اس کے حوالے سے ہے. وہ یہ کہ کامن ویلتھ آبزرور گروپ نے اپنی جو فائنڈنگز جو ہے دے دی ہے، اور وہ بقول کامن ویلتھ آبزرور گروپ جنہوں نے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس میں وہ انہوں کے بقول انہوں نے یہ فائنڈنگز الیکشن کمیشن آف پاکستان، حکومت پاکستان کو سبمٹ کرا دی ہے. یوزلی یہ فائنڈنگز الیکشنز کے 1-2 مہینے کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن ابھی تک 1.5 سال بعد یہ فائنڈنگز جو ہیں یہ سبمٹ کرائی گئی ہیں، جس پر ڈراپ سائٹ نیوز یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو ایک سائٹ ہے خبر کی، وہ کہتی ہے کامن ویلتھ آبزرور گروپ ہیڈ بریڈ دا رپورٹ. یہ الزام لگایا گیا تھا ان پر کہ انہوں نے اس کو دبا دی ہے اس خبر کو. بہرحال تو عمران خان صاحب نے اس پر بھی ٹویٹ کی، یا ان کے اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں، جو الیکشن کمیشن کے اس وقت، بائی دا وے ابھی تک ان کا یہ بات تو حقیقت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ٹینیور تو ان کا ختم ہو چکا ہے، اور ابھی تک عمر ایوب صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہونی تھی اس حوالے سے. اب تو وہ عمر جو ہیں ایوب صاحب تو اب وہ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے، اب کیسے منتخب ہوں گے. بہرحال لیکن وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، آئین کی ایک اجازت ان کو ملتی ہے. بہرحال تو
इमरान खान साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब और एक और गैर सियासी शख्सियत पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो ये इस रिपोर्ट को छुपा रहे हैं और इस रिपोर्ट को मंजर आम पे नहीं लाना चाहते। एक सवाल बिल्कुल बचा है कि 1.5 साल बाद ये रिपोर्ट सबमिट हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इस पर एक सवाल तो बनता है कि इतनी देरी क्यों। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप इस पर सोचिए, इस पर गौर कीजिए। और उसके बाय द वे इंटरेस्टिंगली इसी रिपोर्ट की एक कॉपी लीक हुई है जो कि इंटरेस्टिंगली इस ग्रुप ने उसकी रेफिटेशन नहीं की है, बल्कि ये कहा है कि हम एज अ पॉलिसी मैटर वी डू नॉट कमेंट ऑन द लीक रिपोर्ट्स। ये उनकी तरफ से डॉन अखबार में ये खबर छपी है। बहरहाल तो उसके बकौल उस लीक रिपोर्ट के मुताबिक, ये उस लीक रिपोर्ट जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके मुताबिक 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हो रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद नुमाइंदे थे या उनके बैक कैंडिडेट्स थे, वो जीत रहे थे। उस रिपोर्ट, लीक रिपोर्ट के मुताबिक वो ये बात कह रहे हैं, उनका दावा है। लेकिन अचानक से जो है रिवर्स कर दिए गए मामलात को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिलिब्रेशन है, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है बाय द वे। इस पर बात होनी चाहिए कि ये रिपोर्ट कब आएगी मंजर पर, और बिल्कुल हुकूमत पर लाजिम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लाजिम है, क्योंकि कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप है। कॉमनवेल्थ आपको मालूम है कि दौलत मुश्तरका, जो वो ममालिक के जो कभी ग्रेट ब्रिटेन के हिस्सा रहे, तो डेमोक्रेसीज के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, राइट्स के हवाले से उनकी एक पॉलिसी होती है। तो उस पर अब ये आना चाहिए कि अगर 8 फरवरी के इलेक्शंस कंटेस्टेड थे, डिस्प्यूटेड थे, तो उस पर अब एक शफाफियत के हवाले से रिफॉर्म्स आएंगे। जाहिर बात है इलेक्शन की पूरी एक्सरसाइज तो नहीं दोहराई जाएगी, कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा कि हम इलेक्शन के निज़ाम को सही करेंगे। तो इस पर इमरान खान साहब का भी ट्वीट आया है, उनके बकौल कि जानबूझ के छुपाया जा रहा है, और अगर ये मंजर पे आ गया तो जाहिर बात है दुनिया भर से उनके बकौल हुकूमत को सेंसर किया जाएगा, उन पर तनकीद की जाएगी और नए इलेक्शंस को डिमांड किया जाएगा। तो बहरहाल ये 2 ऐसे मौज़ूआत थे, मैंने सोचा कि आपके सामने उसको मनोअन रिपोर्ट भी करूं और कहीं जहां तज्ज़िये की गुंजाइश भी बनती है वो मैं आपके सामने बयान करूं। इस पर सोचना चाहिए तमाम फरीक़ैन को कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी सबसे सरफ़हरिस्त है। इख्तलाफात हो सकते हैं किसी भी पॉलिसी को लेके, उसको बिहाइंड द डोर्स आप डिस्कस करते हैं, अकाउंट्स के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से इस तरह के मामलात को नहीं लेके आते। तो तज़मीन जावेद को इजाज़त दीजिए इस वीलॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे प्रमोट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।